نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والنجم اذا ہوا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی الصلاة والسلام عليك يا اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے ہم ماہ رجب میں ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس عظیم بابرکت اور روحانی محفل پاک میں حاضر ہیں۔ اس درس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں مسجد کی انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، بالخصوص جناب محترم حضرت علامہ مفتی محمد بن یامین فاروقی صاحب، محترم قاری محمد افضل صاحب، انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمیع قائدین اور کارکنان، تحریک منہاج القرآن کے جملہ محبین اور اہلیان کوٹلی قاضی، دعا ہے اللہ رب العزت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے سب کی حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، ابھی 2 دنوں کے بعد شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہی ہے۔ لہٰذا اسی مناسبت سے آج کے درس عرفان القرآن کا موضوع معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمتیں ہوگا۔ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا اگر مطالعہ کریں تو
تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان گنت معجزات عطا فرمائے. یہاں تک کہ رب کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو ہی معجزہ بنایا ہے. لیکن وہ تمام معجزات جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے، ان معجزات میں قرآن مجید فرقان حمید کے بعد سب سے بڑا معجزہ معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. بزرگ احباب تشریف فرما ہیں، پڑھے لکھے احباب موجود ہیں، آپ کی زندگیاں گزر رہی ہیں معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنتے ہوئے اور سناتے ہوئے. آئیں آج کے درس عرفان القرآن میں ہم اس طرف بھی سوچیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں عطا فرمایا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس میں چھپی ہوئی حکمتیں کیا ہیں؟ تو آج وقت میں رہتے ہوئے میں کوشش کرتا ہوں کہ 5 سے 7 حکمتیں معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی سماعتوں تک پہنچائی جائیں، تاکہ ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پس منظر بھی جان سکیں. تو ان اسباب میں سے ایک سبب اور معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حکمت جو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ علی نے بیان فرمائی ہے. آپ لکھتے ہیں کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سبب یہ تھا کہ رب کائنات اپنے حبیب کی دل جوئی فرمانا چاہتا تھا. میرا رب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سامنے بٹھا کر محبوب کی دل جوئی کرنا چاہتا تھا. اب سامعین غور کریں کہ دل جوئی کیوں کرنا چاہتا تھا. اب تصورات میں آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا مکی دور لائیں کہ جو ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، جب آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اعلان نبوت کرنا تھا کہ اپنے بھی غیر ہو گئے، خونی رشتہ دار دشمنی پہ اتر آئے، یہاں تک کہ وہ مکہ کے کفار اور مشرکین معاذ اللہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے. درجنوں بار ان ظالموں نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے پلان کیے. معاذ اللہ. جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل مکہ والوں کی دشمنی کو دیکھا، مکہ والوں کی ہٹ درمی کو دیکھا،
تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کیا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ اگر مکہ میں لوگ اللہ رب العزت کے پیغام کو قبول نہیں کر رہے تو طائف والوں کے پاس جا کر توحید الہی کا پیغام پہنچایا جائے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف پہنچے اور طائف والوں نے بھی معاذ اللہ حضور تاجدار کائنات کے آنے کی قدر نہ کی. وہ طائف والے اور بڑے ظالم نظر آئے. ان طائف والوں نے آقا تاجدار کائنات کے پیچھے اوباش لونڈوں کو لگا دیا. وہ ظالم اوباش لونڈے امام الانبیاء پہ پتھر برساتے تھے. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس لہو لہان ہو گیا، یہاں تک کہ میرے حضور کے نعلین مبارک بھی خون سے بھر گئے. پیارے آقا طائف سے واپس پلٹے تو مکہ المکرمہ کی فضا پہلے سے زیادہ سخت ہو چکی تھی، یہاں تک کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سال کے لیے سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا. معاشرتی مقاطعہ ہو گیا. شعب ابی طالب میں آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضور کے چند گنتی کے صحابہ کو قید کر دیا گیا. 3 سال تک امام الانبیاء اور حضور تاجدار کائنات کے صحابہ شعب ابی طالب میں قید رہے. اور ظلم کی انتہا یہاں تک پہنچ گئی کہ ادھر آقا تاجدار کائنات کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہے معاذ اللہ، اور مکہ المکرمہ کی آبادی سے، بستی سے، شہر سے کھانے اور پانی کی ضروریات کی چیزیں بھی پہنچنا ممکن نہ رہی. وہ 3 سال صحابہ پر اور حضور پر ظاہراً اتنے مشکل نظر آئے کہ زندہ رہنے کے لیے درختوں تک کے پتے کھانے پڑے. پھر سامعین، زمین پر 2 ہستیاں تھیں جب بھی کفار ظلم و ستم کرتے اور حضور کے دل پہ بوجھ آتا تو زمین پہ 2 ہستیاں تھیں جو محبوب کے ساتھ دل چوئی کرتی تھی، حضور کی دل جوئی فرماتی. ایک آقا علیہ السلام کی محبوب زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. دوسرے میرے آقا کے چچا جان حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جب دنیا والے ظلم و ستم کرتے، دکھ دیتے، گھر میں یہ 2 ہستیاں تھیں جو دل کی ڈھارس بنتی تھی. شیب ابی طالب ہے اور آخری سال میں ان دونوں ہستیوں کا وصال ہو گیا. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا بھی وصال ہو گیا اور حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا. حضور تاجدار کائنات کے قلب اطہر پہ بوجھ آیا. حضور دکھی ہوئے، محبوب غمگین ہو گئے، اور جس سال ان دونوں ہستیوں کا وصال ہوا اس سال کو ہی غم کا سال کہا جاتا ہے. عام الحزن، غم کا سال. ادھر قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بوجھ آیا. میرے حضور غم زدہ تھے. رب کائنات نے جب قلب مصطفیٰ پہ بوجھ دیکھا اور دیکھا کہ زمین پر اب کوئی محبوب کے قلب اقدس کے ساتھ دل جوئی کرنے والا بھی نہیں، کوئی محبوب کے غم بٹانے والا بھی نہیں، تو رب کائنات نے
शब मेराज मुस्तफा, फिर ये इंतजाम फरमाया। रब ने फरमाया महबूब क्या हुआ जो दुनिया में अब कोई दिलजोई करने वाला ना रहा? क्या हुआ जो अब दुनिया में कोई हमदर्दी करने वाला ना रहा? महबूब इस दुनिया की फिजाओं को नीचे छोड़, इन दुनिया वालों को छोड़, पलटा मुकाम ओ अदना की तरफ और प्यारे महबूब हबीब किबरिया मोहम्मद मुस्तफा, आज तू अब मेरे सामने बैठ, मैं तेरे सामने बैठता हूं। महबूब दिल की राज की बातें अब तू मुझसे करता जा और मैं तेरी सुनता भी जाता हूं और तेरे साथ हमदर्दी फरमाता भी जाता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तो मालिक कायनात महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को ढारिश देना चाहता था, महबूब की ढारिश बंधाना चाहता था, महबूब के कल्ब का बोझ हल्का करना चाहता था, महबूब की दिलजोई फरमाना चाहता था। इसलिए शब मेराज मुस्तफा रब कायनात ने यह इंतजाम फरमाया। महबूब ताजदार कायनात मक्का मुकर्रमा में है, महबूब को मौला बुलाता है, सफर ऐसे चलता है, हुजूर चले मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंचे, मस्जिद हराम से चले तो सिदरातुल मुंतहा पे पहुंचे, सिदरातुल मुंतहा से चले तो सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैनी और अदला के मुकाम पे पहुंचे। रब कायनात ने पर्दे उठाकर अपना दीदार भी अता किया है और महबूब के दिल के बोझ को हल्का भी फरमाया। तो ये पहला सबब है मोजज़ाए मेराज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करने का। अब मोजज़ाए मेराज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा सबब समझिएगा, और दूसरी हिकमत यह है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी उम्मत से बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे, आका ताजदार कायनात अपनी उम्मत से जो बेहद मोहब्बत फरमाते थे, तो हुजूर ताजदार कायनात की बेहद मोहब्बत मोजज़ाए मेराज मुस्तफा का सबब बन गई। अब वो क्या है? सामीन कुतुब हदीस का मुताला करें और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने उम्मत से मोहब्बत देखें। आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी सारी रात रब की बारगाह में खड़े रहते, क़ियाम करते और सारी सारी रात रब की बारगाह में रो रो के अर्ज करते थे, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। आका ताजदार कायनात रब की बारगाह में गिड़गिड़ाते, मालिक कायनात की बारगाह में रो रो के अर्ज करते थे, मेरे मौला मेरी उम्मत बड़ी गुनहगार है, मेरी उम्मत को बख्श दे। यहां तक के ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रब की बारगाह में क़ियाम करते, उस क़ियाम की वजह से महबूब के कदमैन मुबारक मुतवर्रम हो गए। जब महबूब के कदमों में वरम आए और ताजदार कायनात का क़ियाम जारी रहा, तो मालिक कायनात सूरह मुज़म्मिल अता फरमाता है, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु व इनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि व रत्तिलिल कुरान तरतीला। मालिक कायनात अपने हबीब से फरमाता है, ए मुज़म्मिल की चादर ओढ़ने वाले मुस्तफा, हमने ये रातों का क़ियाम आप पे फर्ज तो नहीं किया, महबूब ये सारी सारी रात मुसल्ले में न खड़ा हुआ कर। ऐ महबूब किबरिया, आपके कदमों के वरम हमसे नहीं देखे जाते। ऐ मेरे महबूब,
یہ راتوں کا قیام اس کو ساری رات سے گھٹا کے آدھی رات تک لے آ، نصفہ وانقص منہ قلیلا، اے سونے محبوب آدھی رات سے بھی کچھ کم کر لے، جب چاہے تو بڑھا لے۔ سامعین، سورہ مزمل کی ان آیات کریمہ پہ غور کریں، یہ رب کائنات کا اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا انداز تھا، انداز لطف تھا۔ اب غور کریں، آپ اور میں رب کی بارگاہ میں ساری رات بھی قیام کے لیے کھڑے رہیں، تب بھی رب کی بندگی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ساری رات مصلی پہ موجود رہے تب بھی عبودیت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو ادھر میرے پیارے محبوب ہیں، رب کی بارگاہ میں کبھی قیام کرتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجود کرتے ہیں۔ رب کائنات اپنے حبیب سے فرماتا ہے، اے محبوب ساری رات قیام نہ کیا کر، کبھی آدھی رات قیام کر لے، کبھی آدھی رات سے بھی گھٹا لے، دل چاہے تو کچھ بڑھا لے۔ اے محبوب تیرے قدموں کے ورم ہم سے نہیں دیکھے جاتے۔ انداز محبت کو دیکھیں، لیکن صدقے جائیں سونے محبوب پر۔ رب کائنات محبت سے حبیب سے کلام کرتا ہے، اور میرے محبوب رو رو کے کہتے ہیں، مولا میری امت کو بخش دے۔ اے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں، ہم آج 14ویں 15ویں صدی میں آئے، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1400-1500 سال پہلے ہماری بخشش کے لیے دعائیں فرما رہے تھے۔ کتنا لاجپال نبی ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفقت جاری رہی، امت کے لیے حضور کا رونا جاری رہا، تو رب کائنات شب معراج مصطفیٰ محبوب کائنات کو اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے۔ رب کائنات اپنی بارگاہ اقدس میں بلا کر سارے پردے اٹھا کے رب کائنات فرماتا ہے، محبوب اب بول تو کیا چاہتا ہے۔ مالک کائنات اپنے حبیب پہ کرم فرماتا ہے، میرا مولا اپنے محبوب کو سلامتی عطا فرمانا چاہتا ہے۔ رب فرماتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے مصطفیٰ تجھ پہ سلام، اے نبیوں کا امام تجھ پہ سلام، اے رسولوں کے امام تجھ پہ سلام۔ ارے واری جائیں محبت مصطفیٰ پر، تاجدار کائنات رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا اگر آج سلامتی تو مجھے دیتا ہے اور مجھے سلامتی میں داخل فرماتا ہے، تو مولا میں چاہتا ہوں میری امت کو بھی اسی سلامتی کا فیض عطا فرما دے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ رب کائنات کی بارگاہ ہے، قرب میں میرے مصطفیٰ ہیں، اور وہاں پہنچ کر بھی اپنی امت کی بخشش کا سامان فرما رہے۔ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس پلٹے، مالک کائنات نے محبوب کو شفاعت کا راستہ عطا فرما دیا۔ میرے رب نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام شفاعت عطا فرما دیا۔ پھر رب کائنات نے تاجدار کائنات کو وہ مقام رضا عطا کیا۔ رب فرماتا ہے، وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم یوم قیامت ان قریب آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ سونے حبیب آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ صحابہ حضور سے عرض کرتے، سونے آقا آپ کیسے راضی ہوں گے؟ آپ اپنے رب سے کب اور کیسے راضی ہوں گے؟ میرے حضور نے فرمایا، میں اپنے آخری امتی کو بھی جنت میں پہنچا کے اپنے مولا سے راضی ہوں۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ۔ میرے حضور نے فرمایا کہ جس نے ایک بار بھی کلمہ طیبہ پڑھ لیا
اور پھر اس کی موت کلمہ طیبہ پر آئی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دیکھا سامعین، الفاظ بڑے معنی خیز ہے۔ جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور جس کی موت کلمہ پر آئی، جس کی، یہی سبب ہے ہمارے بزرگ احباب بیٹھے ہیں، جب ایک دوسرے کو بزرگ ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ بالخیر ہو یا خاتمہ بالایمان ہو۔ اور سادہ پنجابی میں کی کہتے ہیں؟ موت ایمان اتے آوے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا۔ تو آقا نے فرمایا کہ میں اپنے آخری امتی کو بھی جنت میں پہنچا کے رب کی بارگاہ میں راضی ہو جاؤں۔ یہ مقام شفاعت ہے، مقام محبوبیت ہے اور مقام رضا ہے۔ اور یہیں پر امام اعلی حضرت نے فرمایا تھا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ تو سامعین محترم، آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج نصیب ہوا، اپنی امت کی بخشش کا سامان کیا، واپس زمین پہ تشریف لائے، قیام اب بھی جاری ہے۔ میرے آقا نے راتوں کا قیام چھوڑا نہیں، قیام اب بھی جاری ہے۔ اور صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، سوہنے آقا جب رب کائنات آپ سے راضی ہو گیا، آپ کو مقام شفاعت عطا ہو گیا، مقام رضا نصیب ہو گیا، تو محبوب اب یہ راتوں کا قیام کیوں آئے؟ اب یہ راتوں کو کیوں قیام کرتے ہیں؟ رب کی بارگاہ میں کیوں روتے اور گڑ گڑاتے ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے، افلا اکونا عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنتا؟ سامعین سوچیں، رب ہمیں عطا کرتا ہے، ہم اکڑتے جاتے، ہم اکڑتے جاتے ہیں۔ رب کائنات نے محبوب کو مقام عطا کیا، محبوب اور رب کی بارگاہ میں جھکتے جاتے ہیں۔ تو معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حکمت کیا ہے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت سے بے حد پیار۔ اب معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری حکمت کو سمجھے۔ اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلطان کائنات بنایا ہے۔ اللہ نے حبیب کو پوری کائنات کا بادشاہ بنایا۔ اب کبھی کبھی بادشاہ اپنی سلطنت کی سیر کو جاتا ہے۔ بادشاہ ہر روز سیر کو نہیں نکلتا، کبھی کبھی جاتا ہے۔ تو رب کائنات شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کرتا ہے؟ سلطان کائنات کو اس کی کائنات کی سیر کرواتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رعایا کی سیر کو نکلے، اپنی سلطنت کو دیکھنے نکلے۔ اور تاجدار کائنات کی سلطنت کتنی ہے؟ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوبہ ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمائی۔ اور الکوثر کتنی ہے؟ سامعین یہ جو ساری دنیا ہے اس کو میرا رب قلیل کہتا ہے۔ ساری دنیا کو اللہ قلیل فرماتا ہے، تو ہمارے لیے تو چند مرلے کافی ہو جاتے۔ کسی کے پاس 2-4 ایکڑ ہو جائیں تو وہ زمین پہ سیدھا پاؤں نہیں رکھتا، اور اگر کوئی مربوں کا مالک ہو تو وہ دوسروں کو زمین پہ انسانوں کو کیڑا مکوڑا سمجھتا ہے۔ تو وہ ساری کی ساری زمین، جس زمین سے چند ایکڑ چند مربے ہمیں مل جائیں تو دوسروں کو انسان نہیں سمجھتے۔ مالک کائنات اس ساری زمین کو قلیل فرماتا ہے۔ سامعین محترم، قلیل ایک طرف ہے
اور قلیل کا متضاد کثیر ہے۔ اب تصور میں لائیں، اگر یہ ساری زمین قلیل ہے تو پھر رب کا کثیر کتنا ہوگا؟ پھر کثیر سے اوپر ہے اکثر، اکثر سے اوپر ہے کثار، کثار سے اوپر ہے کوثر۔ مالک کائنات جب عطائے مصطفیٰ کی بات کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ حبیب میں نے آپ کو قلیل عطا کیا، یہ بھی نہیں فرماتا کہ کثیر عطا کیا، یہ بھی نہیں فرماتا کہ اکثر عطا کیا، یہ بھی نہیں فرماتا کہ کثار عطا کیا، یہ بھی نہیں فرماتا کہ کوثر عطا کیا۔ جب عطائے حبیب کبریا کی بات کرتا ہے، رب فرماتا ہے انا اعطینا کل کوثر، اے سونے مصطفیٰ ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا ہے۔ لفظ کوثر پر بھی الف لام لگایا، کیا کیا؟ الف لام لگا کر تاجدار کائنات کی سلطنت کو واضح کیا کہ دنیا میں رہنے والوں، تم میں سے دنیا کے چاند ایکڑ کو کثیر کہتے ہو اور میں ساری دنیا کو قلیل کہتا ہوں، اور اس کے برابر کثیر ہے، اکثر ہے، کثار ہے، کوثر ہے۔ ارے جب ساری دنیا میرے سامنے قلیل ہے تو پھر دیکھو کہ رب کی نگاہ میں الکوثر کا مقام کیا ہوگا، الکوثر کا درجہ کیا ہوگا۔ رب فرماتا ہے اے پیارے مصطفیٰ یہ ساری کی ساری کائنات آپ کی سلطنت ہے، یہ ساری کائنات آپ کی بادشاہی میں ہے، زمین کے خزانے آپ کی بادشاہت میں، آسمانوں کے خزانے آپ کی بادشاہت میں، سدرۃ المنتہا کے خزانے آپ کی بادشاہت میں۔ اے پیارے مصطفیٰ عالم ناسوت آپ کے ہاتھوں میں ہے، عالم جبروت آپ کے ہاتھوں میں ہے، عالم ملکوت آپ کے ہاتھوں میں ہے، عالم لاہوت آپ کے ہاتھوں میں ہے، عالم ہاہوت بھی آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اے مصطفیٰ آؤ شب معراج مصطفیٰ ہم آپ کو آپ کی ساری بادشاہی کی سیر کرواتے ہیں۔ تو مالک کائنات شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوب کو محبوب کی کل بادشاہی کی سیر کروا رہا تھا۔ اسامین چونکہ وقت کم ہے میں ایک ہی جگہ پہ رکنا نہیں چاہتا، مالک کائنات خود فرماتا ہے کہ ہم نے سونے محبوب کو سب خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی۔ تو معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حکمت کیا ہے؟ رب کائنات سلطان کائنات کو ساری سلطنت کی سیر کروا رہا تھا۔ اب معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی حکمت کو سمجھے۔ اللہ رب العزت سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی ساری کی ساری اقسام کا فیض عطا فرمانا چاہتا تھا۔ اب اقسام وحی کتنی ہیں اس میں ائمہ کی مختلف آراء ہیں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی کتاب عقیدہ علم الغیب کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ ایک چیپٹر پورے کا پورا اقسام وحی پر ہے۔ وحی کا آغاز ہوتا ہے نیک خوابوں سے، اچھے خوابوں سے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب میری امت میں قیامت تک جاری رہیں گے، اور یہ نیک اور اچھے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کو میں ابھی نہیں چھیڑنا چاہتا۔ تو وحی کی ایک قسم ہو گئی اچھے خواب۔ پھر مالک کائنات فرشتے کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچاتا ہے، یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ پھر کبھی مالک کائنات پردے میں رہ کر خود اپنے نبی سے کلام فرماتا ہے، یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ کبھی مالک کائنات خاص ساؤنڈز کے ذریعے سلسلات الجرس
خاص کوڈ ورڈز کے ذریعے اپنے نبی سے کلام کرتا ہے، یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ اور انہی وحی کی اقسام میں سے وحی کی ایک قسم وہ ہے کہ رب کائنات پردے اٹھا کے اپنے نبی سے کلام کرتا ہے۔ وحی کی باقی ساری کی ساری اقسام کا فیض تاجدار کائنات کو نصیب ہو چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء گزر چکے تھے، سب انبیاء کو وحی کی باقی ساری اقسام میں سے کچھ کچھ حصہ ملا، لیکن یہ مقام حبیب کبریا ہے، مقام محمد مصطفیٰ ہے کہ جمی انبیاء میں سے واحد نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو رب کائنات نے سامنے بٹھا کر سارے پردے اٹھا کر حبیب سے کلام کیا، اور رب فرماتا ہے انہو هو السمیع البصیر۔ اس مقام اوادنا پر کوئی تیسرا نہ تھا، ایک میرے مصطفیٰ ہے، ایک رب کائنات تھا، اور وہاں کی کیفیت کیا تھی؟ میرے مصطفیٰ دیکھتے تھے تو سامنے جلوہ خدا کا تھا، رب دیکھتا تھا تو سامنے مکھڑا محمد مصطفیٰ کا تھا، رب کلام کرتا تھا تو مصطفیٰ سنتے تھے، مصطفیٰ کلام کرتا تھا تو خدا سنتا تھا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ شب معراج مصطفیٰ مالک کائنات اپنے محبوب کو وحی کی ساری اقسام کا فیض دینا چاہتا تھا، سارے اقسام وحی سے اپنے حبیب کو وحی فرمانا چاہتا تھا، اسی لیے مالک کائنات نے جمی انبیاء سے حبیب کو منفرد کر دیا، محبوب کو ممتاز کر دیا، محبوب کو آگاہ کر دیا۔ ارے انبیاء میں دیکھیں تو کوئی نبی خلیل اللہ نظر آتا ہے، کوئی نبی صفی اللہ نظر آتا ہے، کوئی نبی کریم اللہ نظر آتا ہے، واحد ذات محمد مصطفیٰ کی ہے کہ محمد مصطفیٰ حبیب اللہ نظر آتے ہیں۔ تو معجزۂ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ رب کائنات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی ساری اقسام کا فیض عطا فرما رہا تھا۔ اب سامعین محترم، حکمتیں اور بڑی ہیں، لیکن ان میں سے اب صرف میں ایک اور حکمت عرض کرنے لگا ہوں آج کا درس عرفان القرآن کے لیے۔ پھر کبھی زندگی نے ساتھ دیا تو اگر یہ موضوع یہ مہینہ نصیب ہوا اگلے سال تو پھر اس موضوع کو اور چھیڑیں گے، لیکن چونکہ وقت کافی بیت چکا۔ اب سامعین اگر غور کریں انبیاء کرام کے معجزات پر، اللہ رب العزت نے جو جو نبی مبعوث کیا، اس نبی کے زمانے میں جس علم کا بھی دور تھا، اللہ رب العزت نے اس دور کے نبی کو اس علم کا کمال عطا کیا۔ یعنی جس دور میں انبیاء کو مبعوث فرمایا تو ظاہر بات ہے کہ ہر زمانے میں کسی خاص علم کی طرف عوام الناس کی رغبت ہوتی ہے۔ جیسے آج کے دور میں اس معاشرے کی اور اس عوام کی رغبت ہے سائنس کی طرف، اسی طرح آئی ٹی کی طرف ہے۔ اسی طرح میں صرف اشارہ دیتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا علم عام تھا، اور جیسے آج کے دور میں ہمارے سکولز ہیں، کالجز ہیں، اور سکولوں کالجوں میں سائنس پڑھائی جاتی ہے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں گلی گلی جادو پڑھایا جاتا تھا، جادو کے سکول تھے معاذ اللہ۔
قرآن مجید کو پڑھ لیں، یہاں تک کہ وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جب وہ سامری جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ آیا، وہ ایک نہیں تھا، اگر تعداد دیکھیں تو اس کے ساتھ دیگر جادوگر اور اس کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ اور جب اس جادوگر نے اللہ کے نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے جادو کو دکھانا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ اپنا عصا پھینک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ کیا بن گیا؟ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا۔ اور وہ جادوگروں نے جو چھوٹی چھوٹی رسیاں پھینکی تھی اور وہ سانپ بن گئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھینکا ہوا عصا بڑا سانپ بنا اور ان چھوٹے سارے سانپوں کو نگل گیا۔ تو پتا چلا کہ رب کائنات نبی جس دور میں بھیجتا ہے اسی دور میں جو علم ہوتا ہے اس علم کا کمال اپنے نبی کو عطا کرتا ہے۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھینکا وہ بڑے سانپ میں بدل گیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، یہ نقطہ سمجھ لیں، موسیٰ علیہ السلام نے جادو نہیں فرمایا، یہ رب کا معجزہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ظہور پذیر ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور جادو کا دور تھا۔ اس علم میں مالک کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو کمال بخشا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کا دور طب کا دور تھا، میڈیکل سائنس کا دور تھا۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور میں سائنس، طب یہ عام تھی، رب کائنات نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات عطا کیے کہ ان معجزات کے ذریعے اس زمانے کے سارے علوم نیچے رہ گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو کمال نصیب ہوا۔ لیکن باقی سارے انبیاء کو دیکھیں، سب انبیاء کی نبوت زمانی اعتبار سے اور مکانی اعتبار سے محدود تھی۔ زمانی اور مکانی اعتبار سے سب انبیاء کی نبوت محدود تھی۔ تاجدار کائنات کی نبوت کو دیکھیں، میرے سونے مصطفیٰ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ میرے رب نے محبوب تاجدار کائنات کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا۔ آقا تاجدار کائنات میں نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب قیامت تک کے لیے اور کوئی نبی اچھا بولے نہیں آئے گا۔ میرے مصطفیٰ خاتم النبیین بن کے آئے، خاتم الرسل بن کے آئے۔ اب قیامت تک کے لیے نبوت بھی میرے سونے مصطفیٰ کی ہے، قیامت تک کے لیے رسالت بھی پیارے مصطفیٰ کی ہے، قیامت تک کے لیے کلمہ بھی محمد مصطفیٰ کا ہے، قیامت تک کے لیے شریعت بھی محمد مصطفیٰ کی ہے، اور قیامت تک کے لیے اب امت بھی محمد مصطفیٰ کی ہے۔ تو رب کائنات نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کے دیا۔ تو سامعین، جب محبوب کی نبوت قیامت تک چلے گی تو رب کائنات کا اسلوب کیا ہے کہ نبی کا جو زمانہ ہوتا ہے اس زمانے میں جو علم عروج پاتا ہے نبی کو اس علم کا کمال عطا فرمایا جاتا ہے۔ اب یہ تاجدار کائنات کا زمانہ نبوت قیامت تک چلے گا، اور یہ دور ظاہری اعتبار سے تسخیر کائنات کا دور ہے۔ کس شے کا؟ یہ لفظ بولیں گے، تسخیر کائنات کا دور ہے۔ کس شے کا؟ تسخیر کائنات کا دور ہے، یہ سائنس کا دور ہے۔ انسان نے جب سفر کا آغاز کیا تو پہلے پیدل چلا۔ اب بزرگ احباب موجود ہیں، آج سے 50 60 70 سال پہلے بھی دیکھیں تو ہمارے بزرگ کتنے لمبے لمبے سفر پیدل کرتے تھے۔
آغاز ہوا سفر کا تو انسان پیدل چلا، پھر پہیوں کا آغاز ہوا تو سائیکل پہ آیا، پھر موٹر سائیکل، پھر گاڑی، آج یہی انسان ہوائی جہاز پہ سفر کر رہا، اور پھر سائنس اور ترقی کر گئی، ہوائی جہاز بھی پیچھے رہ گیا، یہ انسان خلائی شکل میں سفر کر رہا، اور یہ آپ زمین پہ بسنے والا انسان سرعت رفتار سے خلائی شٹل کے ذریعے سفر کرتا کرتا چاند تک پہنچ گیا۔ یہ تصویر کائنات کا دور ہے، لیکن سامعین محترم تصور میں رب کائنات نے شب معراج مصطفیٰ محبوب کو جب سفر کروایا تو رب فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، ہم نے محبوب کو شب معراج مصطفیٰ اتنا لمبا سفر کروایا رات کے چھوٹے سے پہر میں، اور میرے حبیب فرماتے میں نے سفر کیا براق پر۔ کس شے پر؟ براق پر۔ عربی میں بجلی کو برق کہتے ہیں، عربی میں بجلی کو کیا کہتے ہیں؟ برق کہتے ہیں۔ اسی لفظ برق کی جمع براق ہے، لفظ برق کی جمع براق ہے، اور جو بجلی ہے، روشنی ہے، اس کی سپیڈ کو دیکھیں 1,86,000 مربع مائل پر سیکنڈ، یہ روشنی کی رفتار، یعنی ایک برق کی رفتار 1,86,000 مائل پر سیکنڈ، اور میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ایک برق پہ سفر کیا، آقا فرماتے ہیں کہ جس پر سفر کیا وہ کیا تھا؟ براق۔ براق کو انگلش میں ملٹیپل لائٹس کہتے ہیں، یعنی ایک لائٹ نہیں بلکہ زیادہ لائٹس۔ تو یہ انسان جو آج سائنس کی بنیاد پر تیز سفر کر رہا ہے، یہ انسان ابھی تک لائٹ کی رفتار سے سفر نہیں کر سکا، لیکن سائنس کہتی ہے کہ وہ وقت قریب ہے کہ یہ انسان لائٹ کی رفتار کو پا لے گا، وہ وقت قریب ہے کہ انسان لائٹ کی رفتار کو پا لے گا۔ یہ انسان تو ابھی 15 صدیاں گزرنے کے بعد بھی لائٹ کی رفتار کو پانے کے قریب پہنچا ہے۔ ارے ذات محمد مصطفیٰ کو دیکھیں، میرے محبوب شب معراج مصطفیٰ ملٹیپل لائٹس پر براق پر سفر کر کے بتا گئے کہ سائنس کی ترقی کے پیچھے دوڑنے والوں اور سائنس پر یقین کرنے والوں، تم سائنس کی بنیاد پر ترقی کرتے کرتے جب بھی اپنے کمال پہ پہنچ کر سمجھو گے کہ ہم نے عروج کو پا لیا، جب نظریں اٹھا کے دیکھو گے تو سامنے چہرہ محمد مصطفیٰ نظر آئے گا۔ تکبیر، رسالت، مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ تو مالک کائنات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ عطا فرمانا چاہتا تھا جو معجزہ قیامت تک کے لیے زندہ ہو جائے، جو معجزہ قیامت تک کے لیے تابندہ رہے، کیونکہ محبوب کے نبوت قیامت تک کے لیے ہے، لہذا اس دنیا میں رہنے والا انسان کسی بھی نہج میں، کسی بھی جہد میں سائنس کی بنیاد پر، آئی ٹی کی بنیاد پر، اے آئی کی بنیاد پر، کمپیوٹر کی بنیاد پر، میڈیکل سائنس کی بنیاد پر، فزکس کو لے کر، کیمسٹری کو لے کر، بایو کو لے کر جب ترقی کرتا کرتا اپنے کمال کو پہنچے گا، اس کمال کا کمال بھی محمد مصطفیٰ کے قدموں میں ہوگا۔ اس لیے رب کائنات نے محبوب کو معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا کہ دنیا والے دنگ رہ جائیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی۔ تو اے کوٹلی قاضی کی سرزمین پہ بیٹھنے والوں، غور تو کریں، جب رب نے محبوب کو اتنا اعلیٰ
عرفہ مقام عطا فرمایا ہے، تو ہم کیوں نہ اس محبوب کا امتی ہونے پہ ناز کریں، اور ہم اپنی زندگیوں کو محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اور آخری پیغام یہ عرض کر رہا ہوں، میرے اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنی بھی شان عطا فرمائی ہے، جتنی بھی شان عطا فرمائی ہیں، محبوب کی ہر شان کا فیض محبوب کی امت کو عطا کیا ہے۔ محبوب کی ہر شان کا فیض محبوب کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ جب آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزہ معراج سے واپس تشریف لائے، صحابہ میں میرے حضور نے وہ مقام عرفہ کو بیان کیا، تو اب قریبی صحابہ حضور کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے عرض کرتے ہوں گے، سونے آقا آپ کو تو یہ معراج نصیب ہوا ہے، ہمیں اس معجزہ معراج کا فیض کیسے ملے گا، ہمیں اس شان کا فیض کیسے ملے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ رب تعالیٰ کا اسلوب ہے کہ جو شان نبی کو عطا ہوتی ہے اس شان کا فیض امت تک پہنچ جاتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ اگر معراج کا فیض پانا چاہتے ہو تو سن لو، الصلاۃ معراج المؤمنین۔ میرے حضور نے فرمایا کہ نماز مومنین کی معراج ہے، نماز مومنین کی معراج ہے۔ اگر تم معراج پانا چاہتے ہو تو تم سجدہ میں رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ تو سامعین محترم، آج کے درس عرفان القرآن کا حق تب ادا ہوگا کہ ہم جتنے احباب بھی تشریف فرما ہیں، مجھے امید ہے کہ اب سارے نمازی بیٹھے اور یقین ہے کہ سارے نمازی بیٹھے ہیں، لیکن میں اس یقین کو اور پختہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم معجزہ معراج کا فیض پانا چاہتے ہیں اور خود معراج کو پانا چاہتے ہیں تو نماز پنجگانہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، اور صرف خود نمازی نہیں، میرا رب فرماتا ہے قو انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ رب فرماتے کہ خود بھی آگ سے بچو اور اپنی اولادوں کو بھی، گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ، خود بھی نمازی بنے اور اپنی اولادوں کو بھی نمازی بنائے۔ گھر میں نماز کا ایک ماحول پیدا ہو جائے، گھر میں حلقات درود قائم کریں، اپنی اولادوں کو قرآن کے قریب لائیں، اپنی اولادوں کو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لائیں، اپنی اولادوں کو نمازوں کے قریب لائیں، تاکہ رب راضی ہو اور رب کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو۔ آج کے اس عظیم درس عرفان القرآن کے انعقاد پر بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں مسجد کی انتظامیہ کو، محترم علامہ صاحب کو، کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھے ناچیز کی طرف سے ہے، مالک کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔